رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کی پر انوار ساعتوں میں مسجد میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اپنے پیارے حبیب لبیب شافع روز جزا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری جملہ خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، مکار اور دھوکے باز قسم کے لوگ اس کثرت اور ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں کہ سننے والوں کو ان کا جھوٹ سچ محسوس ہوتا ہے۔ ظالم مظلوم لگتا ہے جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ اس وقت اہل اسلام بالعموم اور اہل پاکستان کو بالخصوص دنیا کے بدترین ظالم سے نبرد آزما ہونا پڑ رہا ہے کہ جو اپنی مکاری اور عیاری سے حقائق کو مسخ کر کے سادہ لوح لوگوں کو اپنا ہم خیال بنانا چاہتا ہے۔ مرزا قادیانی کے پیروکار جنہیں قادیانی یا احمدی کہا جاتا ہے، یا ہمارے عرف میں جو مرزائی کہلاتے ہیں، یہ پوری دنیا کے سامنے ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے اوپر بہت ظلم ہوتا ہے، ہمیں اپنے مذہب کو بیان کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، ہم مسجد نہیں بنا سکتے، قربانی نہیں کر سکتے، اپنے دین کی ہم تبلیغ نہیں کر سکتے، کیونکہ پاکستان میں ہمارے اوپر پابندیاں ہیں۔ سادہ لوح لوگ ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، ان کے فریب کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کا ہم خیال بن کر اپنا وزن ان کے پلڑے میں ڈال دیتے ہیں۔ بالفرض چیف جسٹس آف پاکستان کسی سازش کا حصہ نہیں تو وہ بھی اس دھوکے میں آئے اور قادیانیوں کی حمایت میں ایسے فیصلے صادر کیے کہ جو اہل ایمان کے لیے تکلیف کا باعث ہیں، جو مسلم امہ کو مضطرب کر رہے ہیں۔ سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی امت کی وحدت کی بنیاد ہے، امت کے اتحاد کی ضامن ہے۔ اگر آپ کی ذات کے حوالے سے ہی پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا سب سے بڑا جج اس کمزوری کا مظاہرہ کرے گا تو مجھے بتائیے وطن میں امن کہاں سے پیدا ہوگا، اتحاد کہاں سے آئے گا، اتفاق کس طرح پروان چڑھے گا؟ اس واسطے یہ ظالم بہروپیے اپنا بھیس بدل کر اس ڈٹائی سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مظلوم ہیں،
جبکہ حقیقت میں اس وقت پوری دنیا پر ان سے بڑا ظالم دوسرا کوئی موجود نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک ظالم وہ ہے جو کوئی حق چھینتا ہے، مال اٹھا لیا یا جان کی در پہ ہے، لیکن ایک ظالم جو ایمان چھیننا چاہتا ہے، بتائیے اس سے بڑھ کر کوئی ظالم ہو سکتا ہے؟ مال کی تلافی ہو جاتی ہے، صحت بگڑی ہو بہتر ہو جاتی ہے، ناکامی کامیابی کے اندر بدل جاتی ہے، لیکن اگر ایمان چھن جائے تو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، قادیانیوں نے جو چیف جسٹس کو اپنا ہم نوا بنایا، میں پھر عرض کرتا ہوں کہ اگر وہ سازش کا حصہ نہیں تو ان کے مطابق قرآن مجید برہان رشید کی تحریف کی ان کو اجازت دی جا رہی ہے، اپنے گھر کے اندر امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ان کو اجازت دی جا رہی ہے، اپنی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے اسلامی تعلیمات کو مسخ کرنے کی ان کو اجازت دی جا رہی ہے، تو بحیثیت مسلمان ہم قطعاً اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ وطن عزیز پاکستان کے آئین کے بھی خلاف ہے، یہ سپریم کورٹ سے صادر ہونے والے سابقہ فیصلوں کے بھی خلاف ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ خدا اور مصطفیٰ کے ارشادات عالیہ کے بھی خلاف ہے۔ نہ بحیثیت مسلمان ہم اس کی اجازت دیں گے، نہ بحیثیت پاکستانی ہم اس کی اجازت دیں گے کہ کوئی اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ انگلی اٹھائے، کوئی چار دیواری کا لیبل لگا کر قرآن مجید برہان رشید کی تحریف کا مرتکب ٹھہرے، ہم اس کی قطعاً اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن احباب گرامی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ بدترین دھوکے باز لوگ ہیں، یہ دھوکہ دے کر اپنے کفر کو ایمان کے کور کے اندر یہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم کھل کر ان کے کفر کو بیان کریں گے تاکہ ہر کسی کو معلوم ہو کہ یہ کس قدر ظالم اور بدترین لوگ ہیں، جو قطع ارض کے اوپر روئے زمین پر اس وقت ہمارے واسطے چیلنج کا باعث ہے۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس کے تین پہلو ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ میں آپ کے سامنے قادیانیت کا مختصر تعارف رکھنا چاہتا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قادیانیوں کے جرائم کیا ہیں۔ یہ فقط مسلمان دشمن ہی نہیں، یہ انسان دشمن طبقہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ میں یہ عرض کروں گا کہ عام کافروں میں اور قادیانیوں کے کفر کے اندر کتنا بڑا فرق ہے۔ دعا فرمائیے رب ذوالجلال ہمیں اور ہماری نسلوں کو امام المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ کی شان ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، 1857 میں بر صغیر کے اندر انگریز سامراج کے خلاف جہاد ہوا، آزادی کی تحریک اٹھی، پورے بر صغیر میں مسلمان انگریز کے سامنے کھڑے ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں شہید ہوئے، پابند سلاسل ہوئے۔ اب انگریز کے لیے یہ بہت بڑا سانحہ تھا کہ بر صغیر کے اندر وہ اپنا مکمل کنٹرول کر چکا ہے، لیکن ایک دم سے اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس کے مخالف کھڑے ہو گئے، اور آئندہ ایسا نہ ہو، آئندہ کے لیے اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے تحقیق کی گئی، ریسرچ کی گئی۔ جو رپورٹ پیش ہوئی وہ یہ تھی کہ دو چیزیں جب تک یہاں ہیں اس طرح کی تحریکیں اٹھتی رہیں گی۔ جب تک دو چیزیں موجود ہیں، آپ کے اقتدار کو بقا نہیں ہے، آپ کی حکومت کو خطرات لاحق ہیں، آپ کا یہاں سے بوریا بستر گول ہو سکتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا قبضہ یہاں ہو، یہ خواب آپ کا ادھورا رہے گا، ٹوٹ جائے گا۔
جب تک دو باتیں یہاں موجود ہیں. وہ کیا؟ نمبر ایک، یہاں بسنے والے مسلمانوں کی اپنے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے جو والہانہ عقیدت اور محبت ہے، جب تک یہ محبت موجود ہے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. دوسرے نمبر پہ، جب تک ان کے دلوں میں شوق شہادت موجود ہے، شوق جہاد موجود ہے، دین مصطفیٰ پہ کٹ مرنے کا جذبہ موجود ہے، تب تک آپ ان کے اوپر غالب نہیں آ سکتے. یہ دو چیزیں ہیں. علامہ اقبال رحمہ اللہ نے ان دو چیزوں کو بیان کرتے ہوئے بڑی خوبصورت اصطلاح ایجاد کی ہے. وہ فرماتے ہیں انگریز کا مقصد کیا ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، مسلمان کے متعلق بات کی کہ یہاں اس وقت جو غربت کا عالم ہے، جو مفلسی ہے، جو دنیاوی اعتبار سے کمزوری اور نداری ہے، اس کو بنیاد بنا کر کہا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. تو انگریز کو بتایا گیا کہ جناب یہاں روح محمد موجود ہے، جب تک اس روح محمد کو آپ ختم نہیں کرتے، یہاں سے نکال نہیں دیتے، تب تک آپ مسلمانوں کے اوپر غالب نہیں آ سکتے. اب روح محمد کیا ہے؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کی تعلیمات کے ساتھ پیار، آپ کی باتوں پر عمل. تو کہا کہ یہ ختم کروائیے. اب منصوبہ بندی کی گئی، اہل سنت کے مخالف نظریات کے حاملین لوگ پیدا کیے گئے، فرقہ پرستی آئی، نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر جو غیر متزلزل ایمان تھا اس کو مشکوک بنا کر پیش کیا گیا، اور پھر سب سے بڑھ کر قادیانی کی صورت میں ایک جھوٹا نبی کھڑا کر کے جہاد کے کل عدم ہونے کا اعلان کروایا گیا. تو عزیز دوستو، قادیانیت 1857 کی تحریک آزادی کے بعد ہونے والی منصوبہ بندی کے نتیجے میں پیدا ہونے والا مرض ہے. 1839 میں یہ شخص پیدا ہوا، 1880 کے اندر اس نے اپنے مجدد ہونے کا اعلان کیا کہ مجھ پر الہام ہوتا ہے، خدا کی بات میرے دل میں ڈالی جاتی ہے. کچھ سال گزرے، اس نے کہا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ میں لوگوں کی بیعت کروں. کچھ سال گزرے، اس نے کہا کہ قرآن کے اندر اور احادیث مصطفیٰ کے اندر جو مسیح موعود کا ذکر ہے وہ میں ہی ہوں کہ جس نے قرب قیامت آنا ہے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو یا حضرت امام مہدی کا ظہور ہو. کہا کہ میری صورت میں وہ ہو چکا ہے. اور 1901 کے اندر اس لعین نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا. 26 مئی 1908 میں یہ بدبخت نحوست اور غلاظت کو پھیلا کر جہنم واصل ہوا ہے. 100 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا. وہ نحوست آج تک ہم سے ختم نہیں ہوئی، وہ غلاظت آج بھی اپنے متعفن انداز سے ہمیں تکلیف دے رہی ہے. لیکن ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھیں. نہیں تو میرے بھائیوں، ہم نے اگر غفلت برتی، ہم نے اگر اس مسئلہ کو نظر انداز کر دیا، اسے اپنے لیے غیر ضروری سمجھا، تو کچھ بعید نہیں کہ جس مکاری اور عیاری کے ساتھ یہ اپنے سسٹم کو آگے بڑھا رہے ہیں، کل کلاں ہماری اولاد میں سے کوئی ان کے ہتھے نہ چڑھ جائے، ہمارے بچوں میں سے کوئی امام الانبیاء کی ختم نبوت کا منکر پیدا نہ ہو جائے، مرزا قادیانی کا حمایتی کوئی نہ اٹھ جائے. اگر ہم نے غفلت برتی، ہم نے خود کو بھی بچانا ہے، اپنے گرد و پیش کے اندر بھی اسلام کی تعلیمات کو مضبوط کرنا ہے، اور اپنے آنے والی نسلوں کے واسطے بھی مضبوط عقیدہ اور مضبوط ایمان کو چھوڑ کے جانا ہے. اب عزیز دوستو، قادیانیت کے تعارف میں اور بھی بہت کچھ موجود ہے، لیکن اختصار کے پیش نظر میں دوسرے پہلو کی جانب آتا ہوں کہ قادیانیوں کے جرائم کیا ہیں. سب سے پہلے نمبر پہ غور کیجئے گا، رب ذوالجلال نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور مرسلین کو مبعوث فرمایا. جناب آدم علیہ السلام سے آغاز ہوتا ہے
اور خاتم الانبیاء جناب مصطفیٰ پر اختتام ہوتا ہے۔ جناب آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ آپ کے بعد کوئی شخص کسی حیثیت میں نبی بن کر نہیں آ سکتا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، زندہ ہیں، آسمانوں پہ ہیں، وصال نہیں ہوا، قرب قیامت آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے، بحیثیت نبی جلوہ گر نہیں ہوں گے، بحیثیت امتی آئیں گے، کلمہ مصطفیٰ کا پڑھیں گے، نماز شریعت مصطفیٰ کے مطابق پڑھیں گے، فیصلہ اور فتویٰ شریعت مصطفیٰ کے مطابق دیں گے، اپنی 40 سالہ زندگی امام الانبیاء کا امتی بن کر جئیں گے۔ کس واسطے؟ کیونکہ محبوب علیہ السلام کی جلوہ گری سے نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو رب ذوالجلال تاج نبوت جناب عمر کے سر پہ سجاتا۔ ہمارا یہ ایمان ہے، نہ جناب ابو بکر، نہ جناب عمر، نہ عثمان و علی، نہ کوئی اور، صبح قیامت تک امام الانبیاء کے بعد دنیا میں کوئی نبی جلوہ گر نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا نے جس بات کو حلال کہہ دیا وہ قیامت تک حلال رہے گی، جسے حرام کہہ دیا وہ قیامت تک حرام ٹھہرے گا، اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ رب ذوالجلال نے قیامت تک کے انسانوں کے واسطے ہدایت، رشد اور بہتری کی ذمہ داری آمینہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائی۔ اب یہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اب عزیز دوستو، اس عقیدہ کے مطابق ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ 100% یقین رکھے کہ آپ کے بعد کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی کو 99% تو یقین ہے، لیکن 1% اسے گمان ہے، شک پڑ گیا اسے، ہو سکتا ہے آ جائے، ممکن ہے کہ آ جائے، نظام کائنات ہے، اللہ چاہے تو اس 1% کے وہم، گمان اور شک کی وجہ سے اس کا ایمان زائل ہو جائے گا۔ عقیدہ ختم نبوت بنیادی عقیدہ ہے، قطعی عقیدہ ہے۔ جس طرح توحید قطعی ہے، جس طرح ہم 100% یقین رکھتے ہیں کہ اس کائنات میں واجب الوجود صرف ذات خدا ہے، مستحق عبادت صرف ذات خدا ہے، 1% بھی ہمیں وہم نہیں، شک نہیں، گمان نہیں ہے کہ کوئی اور بھی واجب الوجود ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی مستحق عبادت ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی الہ ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی ہمیں یقین ہے 100% کہ اس کائنات میں امام الانبیاء کے بعد کوئی نبی جلوہ گر نہیں ہو سکتا۔ آپ پر نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اب عزیز دوستو، قادیانیوں کا سب سے پہلا جرم یہ ہے کہ انہوں نے اسی عقیدہ کا انکار کیا ہے۔ وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بڑی تعریف کریں گے کیونکہ دھوکے باز ہیں، مکار ہیں، مسلمانوں کو ورغلانے کے واسطے، ان کو اپنا ہم خیال بنانے کے واسطے ان کے سامنے مصطفیٰ کی شانیں بیان کریں گے، لیکن ساتھ ہی اپنے نبی کا ذکر ہوگا۔ کیا حیثیت ہے قادیانی کی کہ جہاں امام الانبیاء کی شان بیان ہو رہی ہو وہاں اس کا نام بھی لیا جائے۔ لیکن عزیز دوستو، دھوکہ دیا جاتا ہے، فریب کاری کی جاتی ہے اور مسلمانوں کو ورغلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سب سے پہلا جرم یہ ہے کہ یہ مرزے کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل نبی بنا کر پیش کرتے ہیں، اور ہم اس جرم کو قبول نہیں کر سکتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال با کمال کے بعد عہد صدیقی کے اندر جو گمسان کی جنگیں ہوئیں، ان میں سب سے خون ریز جنگ یمامہ کی تھی، جس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، جن میں اکثریت حفاظ صحابہ کی تھی۔ مقابل کون تھا؟ مسیلمۃ الکذاب، جس نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ جب واصل جہنم ہوا، حضرت صدیق اکبر کو خبر دی گئی، جناب صدیق اکبر سن کر سجدے میں گر گئے، اللہ کا شکر ادا کیا
کہ رب ذوالجلال نے اس لعین کو جہنم واصل کر کے ہمیں اس آزمائش میں کامیاب فرمایا ہے۔ تو عزیز دوستو، قادیانیوں کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر ہیں۔ دوسرے نمبر پہ قادیانیوں کی اسلام مخالف جو سرگرمیاں ہیں تاریخی شواہد سے وہ ثابت ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف گئے، دشمنان اسلام کی حمایت کی، تو یہ بھی ان کا جرم ہے کہ خود اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن مخالفت مسلمانوں کی کرتے ہیں۔ کیا مسلمان ہو کر کوئی مسلمانوں کی مخالفت کرے گا؟ لیکن ان کا دوسرا جرم یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے آقاؤں سے وفا کی، دینی غیرت کے برعکس کام کیے اور مسلمانوں کی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے۔ میں اس کی چند مثالیں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پہ بر صغیر میں انگریز سامراج کے خلاف جس وقت مسلمان برسر پیکار تھے، جہاد ہو رہا تھا، تحریک آزادی کی جنگ لڑی جا رہی تھی، صبح و شام مسلمان ہزاروں کی تعداد میں اپنے سر پیش کر رہے تھے، اس وقت مرزا قادیانی نے جہاد کے منسوخ ہونے کا اعلان کیا کہ مجھے اللہ کی طرف سے وحی پائی ہے، پیغام ہے اللہ کا کہ مسلمان اپنے ہتھیار پھینک دیں، سر جھکا لیں اپنے آقاؤں کے سامنے، انگریز کے سامنے۔ جہاد منسوخ ہو چکا ہے، تقریریں کی، تحریریں پیش کی، انگریز آقاؤں سے انعام حاصل کیا، جبکہ پوری مسلم امہ اس وقت انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے کر برسر پیکار تھی۔ تو بتائیے یہ اسلام کی مدد ہے یا اسلام کی مخالفت ہے؟ دوسرے نمبر پہ دو قومی نظریہ کی بنیاد پر بر صغیر کے مسلمانوں نے الگ وطن کا مطالبہ کیا، پاکستان کا مطالبہ کیا گیا۔ اعلان یہ تھا کہ ہم ایسی ریاست چاہتے ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو آزما سکیں، جہاں شریعت کے اوپر عمل کرنے میں کوئی پابندی نہ ہو، ہمیں علیحدہ وطن دیا جائے۔ جبکہ دوستو اس کے مقابل قادیانیوں نے آل انڈیا نیشنل لیگ کے نام سے ایک جماعت کھڑی کر دی، کہا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مسلم لیگ کا مطالبہ ہے، یہ قائد اعظم اور اس کی جماعت کا مطالبہ ہے کہ ہمیں علیحدہ سے وطن چاہیے، یہ قائد اعظم کا مطالبہ ہے، یہ سنی مسلمانوں کا مطالبہ ہے کہ ہمیں علیحدہ وطن چاہیے، ہمارا یہ مطالبہ نہیں ہے۔ آل انڈیا نیشنل لیگ بنا کر کہا کہ ہم تو اکٹھے رہنا چاہتے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ دینی غیرت کے بھی خلاف تھا اور مسلمان نظریات کے بھی خلاف تھا۔ پھر تیسرے نمبر پہ جس وقت باؤنڈری کمیشن نے اپنا کام شروع کیا پاکستان اور ہندوستان کے درمیان حد بندی کرنے کے لیے، کون سے علاقے پاکستان کو جائیں گے، کون سے ہندوستان کو دیے جائیں گے، اس وقت یہی آل انڈیا نیشنل لیگ کا پلیٹ فارم استعمال کر کے باؤنڈری کمیشن کے چیئرمین کے سامنے یہ مطالبہ رکھا گیا کہ ہمارے شہر قادیان کو ویٹیکن سٹی کی طرح آزاد اور خود مختار ریاست کا درجہ دیا جائے۔ اب ویٹیکن سٹی کیا ہے؟ اٹلی کا شہر روم، اس کے اندر یہ چھوٹا سا علاقہ ہے جو غالباً 2 مربع میل کا علاقہ کہلاتا ہے۔ 1929 کے اندر اسے ایک انٹرنیشنل سٹیٹ قرار دیا گیا، آزاد خود مختار، اس کے اوپر کسی کی عملداری نہیں ہے، یہ ریاست کسی کی بات نہیں مانے گی، اپنا قانون ہوگا، اپنا نظام ہوگا۔ تو کہا کہ قادیان کو بھی اسی طرح ایک خود مختار ریاست بنا دیا جائے، اسے پاکستان کا حصہ نہ بنایا جائے، ہم علیحدہ رہنا چاہتے ہیں ان سے۔ اب عزیز دوستو چوتھے نمبر پہ قیام پاکستان کے بعد پاکستان کے لیے ایک بدترین اور نحوست کا معاملہ یہ تھا کہ سب سے پہلا وزیر خارجہ ظفر اللہ خان قادیانی تھا، بہت متعصب، قائد اعظم رحمہ اللہ کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوا،
پہلے دن سے وطن عزیز کا مقدمہ بیرونی دنیا کے سامنے کمزور کیا اس شخص نے، اور اپنی قوم کو اس نے مضبوط کیا۔ کس طرح؟ چنیوٹ سے 50 میل کے فاصلے پر ایک جگہ جسے ربوہ کہا جاتا ہے، 1034 ایکڑ زمین کو کوڑیوں کے بھاؤ خریدا گیا، 1 آنا فی کنال۔ تصور کیجئے ذرا، 1 آنا فی کنال جگہ خریدی گئی، 1034 ایکڑ۔ وہاں پر بالکل ویٹیکن سٹی کی طرز میں ایک ریاست قائم کی گئی۔ اس کا قانون پاکستان کے خلاف تھا، اس کا نظام پاکستان کے خلاف تھا، وہاں پر عملداری قادیانیوں کی تھی، وہاں کا نظام مرزا قادیانی کا خلیفہ چلاتا تھا جسے وزیر اعظم کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ تو عزیز دوستو، یہ نظام تھا ان کا۔ اور ذوالفقار علی بھٹو کا یہ بیان موجود ہے، وہ کہتا ہے جس وقت میں پہلی بار امریکہ گیا تو امریکن پریزیڈنٹ نے میرے سامنے یہ بات کی کہ تمہارے وطن میں جو قادیانی ہیں وہ ہماری سیکٹ ہیں، ہمارا فرقہ ہے، وہ ہر حال میں ان کا خیال رکھا جائے۔ کہتے ہیں دوسری بار گیا پھر یہی مطالبہ کہ ان کا خیال کرنا ہے، وہ ہمارا سیکٹ ہے، ہمارا فرقہ ہے، وہ ان کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ تو لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ بھٹو کے قتل کی بنیادی وجہ ہی قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینا ہے۔ اب عزیز دوستو، پھر قادیانیت کا ایک اور جرم دیکھیے، اسلام مخالفت میں، کفار کی حمایت کے اندر۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جس وقت پاکستان نے اپنا ایٹمی مشن، ایٹمی پروگرام لانچ کیا، تو اس کے حوالے سے جو بنیادی معلومات افشا ہوئیں، اسرائیل تک پہنچی، اور آغاز میں پاکستان کو نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ اس کی بنیادی وجہ یہی قادیانی تھے کہ جنہوں نے اپنے منصب کو استعمال کرتے ہوئے معلومات حاصل کی اور اپنی روایت کے اوپر برقرار رہتے ہوئے مسلمانوں کی مخالفت کرتے ان کو دھوکہ دیا تھا۔ 1987 کی پاکستان قومی اسمبلی کی رپورٹ ہے کہ ہماری مقتدرہ بالخصوص افواج پاکستان کے اندر 328 کلیدی عہدوں پر افسران موجود تھے جنہوں نے خود کو قادیانی ظاہر کیا، بتایا کہ ہم قادیانی ہیں، اور ان گنت ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنا اب چھپا کے رکھا۔ یہی وجہ ہے اسلام خلاف بغاوت، پاکستان کے نظریات سے دشمنی، اور مسلمانوں کے ساتھ ان کا جو بیگانہ طرز عمل ہے، اس کو بنیاد بنا کر 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قانون ساز اسمبلی نے اتفاق رائے سے ان کو غیر مسلم قرار دیا تھا۔ یہ پاکستان کی اسمبلی کا اعزاز ہے۔ اس کے بعد پوری دنیا میں جتنے بھی مسلم ممالک ہیں تمام نے ان کو غیر مسلم قرار دیا۔ کسی ایک ریاست کے اندر بھی ان کے متعلق ابہام نہیں ہے۔ جتنی بھی اسلامی ریاستیں ہیں تمام کے اندر قادیانیوں کو غیر مسلم ہی قرار دیا گیا، لیکن آغاز کہاں سے ہوا؟ پاکستان سے، 7 ستمبر 1974 سے۔ احباب گرامی، اب قادیانیت کے تیسرے جرم کی طرف آئیے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے نبی علیہ السلام پر جو کتاب اتاری، قرآن، محفوظ کتاب ہے، حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لیا۔ آج تک اس کی زیر اور زبر کے اندر بھی فرق نہیں آیا، قیامت تک نہیں آئے گا۔ تو کیا اس قرآن کے معنی اور مفہوم کو بدلنے کی اجازت ہے؟ اپنی من مانی تعویلات پیش کرنے کی اجازت ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک انداز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تھوڑا سا صبر سے سنیے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں عراق میں ایک شخص تھا جس کا نام صبیغ تھا۔ جس طرح عظیم لفظ ہوتا ہے بالکل اسی طرح صبیغ، یہ متشابہات کو بیان کرتا اور افواج اسلام میں بدعقیدگی کو پروان چڑھانا چاہتا تھا، لوگوں کو اپنا ہم خیال بنا کر اسلام سے بدگمان کرنا چاہتا تھا۔ چلتے چلتے یہ شخص مصر میں پہنچا۔ مصر کے گورنر حضرت عمر بن عاص نے اسے گرفتار کیا اور خط لکھا تفصیلی
اور مصر سے اسے مدینہ بھیجا۔ یہ قیدی کی صورت میں جب مدینہ میں آیا، جناب عمر کو خط پیش کیا گیا، حضرت عمر نے خط پڑھا، اور خط پڑھ کے آپ نے پہلا جو جملہ ارشاد فرمایا، آنے والے سے کہا بتاؤ وہ بندھا ہوا ہے کہ نہیں؟ کہا جی بندھا ہوا ہے۔ کہا اگر وہ چھوٹ کے بھاگا تو تمہاری خیر نہیں ہے، مضبوط کرو اسے، بھاگنا نہیں چاہیے۔ اب جس وقت اسے پیش کیا گیا، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پاس کھجور کی شاخیں رکھی ہوئی تھیں، اسے اپنے قریب بلایا اور کہا کہ جناب کا نام کیا ہے؟ اس نے بڑے تکبر سے کہا عبداللہ صبیغ۔ حضرت عمر نے وہ چھڑی اٹھائی اور چھڑی اٹھا کے سر پہ مار کر کہا انا عبداللہ عمر، میں اللہ کا بندہ عمر ہوں۔ دوبارہ کہا بتاؤ کون ہو تم؟ دوبارہ اس کے سر میں چھڑی ماری، اسے ضربیں لگانی شروع کر دی، یہاں تک کہ وہ لہو لہان ہو گیا۔ کہا اس کو قید کر دو۔ اگلے دن پھر بلایا، پھر بلا کر کہا کہ جناب کا نام کیا ہے؟ اب کل اس نے کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ صبیغ ہوں، آج اس نے عبداللہ نہیں کہا، کہا صبیغ۔ آپ نے پھر اسی طرح ضربیں لگائیں، پھر اسی طرح پٹائی کر کے اس کو واپس بھیج دیا۔ تیسرا دن ہوا، بلایا اسے، کہا کہ جناب کا نام کیا ہے؟ کہتا ہے جناب نام بعد میں بتاؤں گا، عرض یہ ہے کہ مجھے قتل کر دیں، میں اس مار کو برداشت نہیں کر سکتا، اگر آپ میرے مرض کو دور کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میرا وہ مرض ختم ہو گیا۔ وہ مرض کیا تھا؟ بد عقیدگی پھیلانا۔ وہ مرض کیا تھا؟ قرآن کی آیات کی من مانی تشریح کرنا، قرآنی جملوں کو توڑ مروڑ کے پیش کرنا۔ کہا کہ جناب اگر آپ میرا مرض دور کرنا چاہتے ہیں تو وہ مرض ختم ہو چکا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے مدینہ سے نکال دیا، اسے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا عراق میں، اور ان کو لکھ بھیجا کہ خبردار اللہ یجالسہ احد من المسلمین، اسے مسلمانوں کے قریب نہیں آنے دینا۔ راوی حدیث حضرت ابو عثمان نہدی کہتے ہیں یہ جس طرف منہ کرتا لوگ دور ہو جاتے، حتیٰ کہ سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوتے، یہ اکیلا آتا لوگ اٹھ کے چلے جاتے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالآخر اس نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے سامنے اس بات کا اقرار کیا کہ میں اپنے باطل نظریات سے تائب ہو چکا ہوں، میں قرآن و سنت کی تعلیمات کے اوپر صدق دل سے ایمان رکھتا ہوں، میری توبہ کو، میری معافی کو قبول کر لیا جائے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا عراق سے جناب عمر کو، ساری صورتحال پیش کی اور کہا کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ تائب ہے، اس کی عادتیں، اس کا طریقہ بتاتا ہے کہ وہ اپنی گمراہی کو، اپنی بد عقیدگی کو چھوڑ چکا ہے، درست عقائد کا حامل بن چکا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے ابو موسیٰ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی فقاہت پر یقین کیا کرتے تھے، آپ کی سمجھداری کو پسند کرتے تھے، میں محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اسی ادا کو بنیاد بنا کر آپ کی سمجھداری کو قبول کرتا ہوں، اور اس بندے کی توبہ کو قبول کرتے ہوئے اسے اجازت دی جاتی ہے کہ وہ مسلمانوں کی مجلس میں آ کر بیٹھ سکتا ہے۔ اب اس پر آپ اندازہ کیجئے کہ حاکم وقت کا کتنا اہم کردار ہے بد عقیدگی کو روکنے کے واسطے، کتنی ذمہ داری ہے حاکم وقت کے اوپر کہ مسلمانوں کو عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر تکلیف نہیں آنی چاہیے۔ اور اس کے مقابل ہم اپنے حکمرانوں کا کردار دیکھیں۔ مبارک ثانی نام کا وہ شخص جس نے، جو مدرسۃ الحفظ ربوہ کا پرنسپل ہے، اس نے تفسیر صغیر نامی کتاب چھاپی، اس میں قرآن میں تحریف کی، مقدمہ ہوا، ایس پی رینک کے آدمی نے تفتیش کی، جرم ثابت ہوا، پہلے لوئر کورٹ کے اندر مقدمہ، وہاں سے بھی سزا، پھر سیشن کورٹ میں، پھر ہائی کورٹ میں، ہر عدالت کے اندر مقدمہ برقرار رہا، لیکن وہاں سے جیسے ہی سپریم کورٹ کے اندر آیا، ہمارے موجودہ چیف جسٹس نے 6 فروری کو اسے آزاد کر دیا۔
اور بے تکے انداز میں ایک جملہ لکھا اس کے فیصلے کے اندر کہ قرآن کریم کی روشنی میں ہر شخص کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ انتہائی غیر ضروری جملہ جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور وہاں پر قرآن کا حوالہ دیا کہ قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین۔ اب پوری مسلم امہ اس پر پریشان ہوئی، نظر ثانی کا کہا گیا، اب اس نے امت کا تیور دیکھ کر نظر ثانی کی اپیل بھی قبول کر لی۔ اب 26 فروری کو دوبارہ اس نے فیصلہ دیا، 24 جولائی کو دوبارہ اس نے فیصلہ دیا، اور اس میں مزید اس بندے نے، میں نے آغاز میں کہا تھا کہ اگر یہ سازش کا حصہ نہیں تو غلط فہمی کا شکار ہوا، ایک ایسا جملہ لکھ دیا کہ جو پہلے جملے سے زیادہ خطرناک ہے، ایک ایسا جملہ لکھا جو سپریم کورٹ کے سابقہ فیصلوں کے خلاف ہے، جو آئین پاکستان کے خلاف ہے، جو قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ کیا لکھا؟ کہتا ہے کہ قادیانی عوامی سطح پر مسلمانوں کی دینی اصطلاحات کا استعمال نہیں کر سکتے، یعنی ایک قادیانی پارک کے اندر کھڑے ہو کر اپنی کتاب کو قرآن نہیں کہہ سکتا، کیونکہ قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے۔ پارک کے اندر کھڑے ہو کر، ہسپتال کے اندر کھڑے ہو کر، مارکیٹ کے اندر کھڑے ہو کر، سکول کے اندر، تعلیمی اداروں میں کھڑے ہو کر وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا، کیونکہ مسجد مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے۔ پہلا جملہ یہ لکھا۔ آگے خطرناک ترین جملہ ہے، چیف جسٹس کے قلم سے نکلا ہوا، جس نے مسلم امہ کو مضطرب کیا ہے۔ کہا البتہ انہیں، یعنی قادیانیوں کو، اپنے اداروں میں گھر کی چار دیواری کے اندر اس کا حق حاصل ہے۔ وہ اپنے گھروں کے اندر اپنی کتاب کو قرآن کہہ سکتے ہیں، وہ اپنے گھروں کے اندر اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہہ سکتے ہیں، وہ اپنے گھروں کے اندر جھوٹے اور مکار قادیانی کو نبی کہہ سکتے ہیں، وہ اپنے گھروں کے اندر مرزا قادیانی کی آل اولاد کو اہل بیت اور صحابہ کرام کہہ سکتے ہیں، وہ اپنے گھروں کے اندر اسلام کی جملہ اصطلاحات کو اپنے حق میں استعمال کر سکتے ہیں، وہ مرزا قادیانی کی واہیات کو حدیث کہہ سکتے ہیں، وہ مرزا قادیانی کے پیروکاروں کی بکواسات کو حدیث کہہ سکتے ہیں۔ انہیں اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر اس کا حق حاصل ہے۔ اس بات پر ان پر کوئی جرم نہیں، کوئی مقدمہ نہیں، نہ وہ مجرم ہوں گے، نہ ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی مقدمہ دائر ہو سکتا ہے۔ اب عزیز دوستو مجھے بتائیے، گھر کی چار دیواری کے اندر ہونے والا جرم نہیں ہوتا؟ گھر کی چار دیواری کے اندر اگر کوئی قتل کر دے وہ قتل نہیں ہے؟ گھر کی چار دیواری کے اندر کوئی شراب نوشی کرے کیا وہ مجرم نہیں ہے؟ گھر کی چار دیواری کے اندر اگر کوئی شخص اسلحہ سازی کر رہا ہو تو کیا یہ ریاست کے خلاف بغاوت نہیں ہے؟ گھر کی چار دیواری کے اندر چار لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں عسکری تربیت دے رہا ہو تو کیا یہ ریاست کے خلاف بغاوت نہیں ہے؟ جس طرح چار دیواری کے اندر ریاست کے خلاف ہونے والا ہر کام جرم کہلاتا ہے، اسی طرح گھر کی چار دیواری کے اندر امام الانبیاء کے خلاف بولا جانے والا جملہ بھی جرم کہلائے گا، اس کے اوپر مقدمہ ہوگا، ایسا کرنے والا مجرم ٹھہرے گا، اور چیف جسٹس کو یہ اپنا فیصلہ واپس لینا ہوگا۔ عزیز دوستو، ہمارا وطن نام مصطفیٰ پہ متحد ہو سکتا ہے، ہمارا وطن نام مصطفیٰ پہ امن کی طرف آ سکتا ہے اگر اسی پر ہم حرف لے آئیں، اسی پر ہم مقدمہ بازی شروع کر دیں، اور ایک لامتناہی سلسلہ، ایک نہ ختم ہونے والا جو مزاج ہے وہ لوگوں کو دے دیا جائے تو یہاں امن کیسے ہوگا؟ اب مرزا قادیانی کے جو پیروکار ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے یہ کہتے پھر رہے ہیں ہمارے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہمیں اپنے گھر کو، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہنے دیا جا رہا، جبکہ نہ قرآن اس کی اجازت دیتا ہے، نہ پاکستان کا آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ ہمارا وقت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن یہ معاملہ بڑا ہی اہم ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں کہ جو میں نے یہ کہا کہ قادیانیوں کے کفر میں اور عام کافروں کے کفر میں فرق کیا ہے،
بڑا بنیادی فرق ہے۔ عام کافر اپنے آپ کو کافر ڈکلیئر کرتے ہیں، یہودی مانتا ہے کہ وہ کافر ہے، وہ اسلام اور یہودیت دو علیحدہ علیحدہ مذہب ہیں۔ عیسائی مانتے ہیں کہ عیسائیت اور اسلام دو علیحدہ علیحدہ مذہب ہیں، حتیٰ کہ ہندو مانتے ہیں، سکھ مانتے ہیں، بدھ مت مانتے ہیں۔ پاکستان کے اندر 5 بڑے مذاہب ہیں اسلام مخالف، وہ تمام کے تمام مانتے ہیں کہ ہم اسلام نہیں ہیں۔ قادیانی وہ بدبخت کافر ہے کہ جو اپنے مذہب کو اسلام کہتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فریب کاری کرتا ہے، اور اسی سپریم کورٹ کا 1993 کا یہ فیصلہ ہے کہ قادیانی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کو اپنے دین کو اسلام کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اپنے مذہب کے لیے اسی طرح علیحدہ اصطلاحات ایجاد کرے جس طرح سکھوں نے ایجاد کی ہیں، جس طرح ہندوؤں نے ایجاد کی ہیں، جس طرح عیسائیوں نے ایجاد کی ہیں۔ ان کو اجازت نہیں ہے کہ یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہیں، یہ اپنے خود ساختہ نبی کی گفتگو کو حدیث کہیں، یہ نبی کی کتاب کو قرآن کہیں۔ کہا ان کو اجازت نہیں ہوگی، یہ اپنی علیحدہ سے اصطلاحات ایجاد کریں تاکہ سننے والے کو پتہ ہو کہ میں قادیانی کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ تو عزیز دوستو، یہ ان کا وہ کفر ہے کہ جس کو آج جاننے اور ہر بندے تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ہم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے منصب کی رعایت کرے، اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ تمہیں لاکھوں روپے اس لیے نہیں دیے جاتے کہ تم لوگوں کو بد امنی کی طرف لے کر جاؤ۔ تمہارے قلم سے نکلے ہوئے الفاظ عوام پاکستان کے سینے کو چھنی کر رہے ہیں۔ اپنے منصب کی رعایت کرو اور امت کو امن کی طرف لے کر آؤ، اور بہترین طریقہ اس کا یہ ہے کہ امت سے معافی طلب کرو، اپنے اس معاملہ کو ریورس کرو اور لکھو جو پہلے چیف جسٹس صاحبان لکھ کر گئے ہیں کہ قادیانی بدترین کافر ہیں، اسلام کی اصطلاحات کو یہ نہ گھر کے اندر نہ گھر کے باہر استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ کا الحاکمین جل شانہ کلیدی عہدوں پر فائز ان لوگوں کو غیرت ایمانی عطا فرمائے۔ وطن عزیز کو رب ذوالجلال عادل حکمران، عادل ذمہ داران عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔